اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہ تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لو، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی، یہ بات تو میرے لائق ہی نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر ایسی کوئی بات میں نے کہی ہوگی تو آپ اس کو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں اس بات کو جو میرے دل میں ہے، زبان سے نکلنا تو دور، جو میرے دل میں بھی بات ہوتی تو آپ اس کو جانتے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی ہوئی باتوں کا، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے صرف اتنا ہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے باخبر تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ تھا، مطلب میں ان کے زبان کے اقوال اور ان کے اعمال سے باخبر تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو آپ ہی ان کی خبر رکھنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بات میں نے نہیں کی، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ ہوتی ہے انبیاء کی شفقت اپنی امتوں پر۔ اتنی ساری چیزیں سننے کے بعد حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ ان کو عذاب دے تو بندے ہیں آپ کے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عباد، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دے تو انہیں معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو ہی ہے زبردست حکمت والا، مغفرت کرنا چاہے زبردست حکمت والے، کون آپ کو بول سکتا ہے کہ یہ گنہگار تھا، یہ مشرک تھا اور آپ اس کو کیوں عذاب میں مبتلا کر رہے ہو، کوئی بولنے والا نہیں۔ بہرحال یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آج کی بات کو سمجھنے میں اور مزید آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ فرمایا تھا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم تمام انبیاء کو جمع کریں گے، حالانکہ آپ
تمام انسانیت کو جمع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہاں کی ہولناکی کیسی ہوگی، وہاں کا منظر کیسا ہوگا، اور کوئی شخص بھی جواب دہی سے بچ نہیں پائے گا، کیا عام آدمی ہوں، کیا اولیاء قطب و ابدال ہو، اور ان سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ ایک بڑی قوم دنیا کی ایسی ہے، آج بھی دنیا میں نمبر 1 پر آبادی کے اعتبار سے ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے، یا خدا کی خدائی میں شامل کرتی ہے، یا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا گردانتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عیسائیوں میں کئی طبقے ہیں، الگ الگ آئیڈیالوجی اور نظریات کے اعتبار سے۔ 3 طرح کے طبقے تو عموماً پائے جاتے ہیں، جن کی مختصر یعنی کہ تشریح میں نے ابھی کی، کہ ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ کو براہ راست خدا کا بیٹا تصور کرتا ہے، ایک ان میں ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کی خدائی میں شامل کرتا ہے، براہ راست خدا تصور کرتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک جیسس، کرائسٹ اور مدر میری، یہ تینوں میں تقسیم ہے، اور ایک وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، ایک خدا تصور کرتے ہیں، ایک خدا کی خدائی میں شامل کرتے ہیں، اور ایک خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کفاروں سے ان کے شرک کے بارے میں براہ راست مشرکین سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان کے نبیوں سے پوچھیں گے، ان کو عبرت کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ہم تو انبیاء سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کی گئی بہت ساری نعمتوں کو بیان کر کے کچھ سوالات کیے تھے، اور نعمتوں کے بارے میں کہا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں یہ صلاحیت نہیں دی تھی کہ تم نے گہوارے میں بات کی تھی، بڑھاپے میں بات کرو گے؟ کیا ہم نے تمہیں اس بات پر قدرت نہیں دی تھی کہ تم ہمارے حکم سے مٹی کے گارے کو پرندے کی شکل بنا دیتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، تو پھونک مارنے کے بعد ہمارے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑ جایا کرتا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں یہ صلاحیت نہیں دی تھی کہ ہمارے حکم سے تم مادرزاد نابینا اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بینائی اچھی ہو جاتی اور کوڑی کا جسم صحیح سلامت ہو جاتا؟ کیا ہم نے تمہیں یہ قدرت نہیں دی تھی کہ ہمارے حکم سے تم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے بالکل دیے تھے۔ آج کا جو حصہ پڑھا ہے اس حصے میں ان تمام نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اصل سوال جو مشرکین کو، عیسائیوں کو جو غلط عقائد میں پڑے جو سنانا ہے، وہ سوال حضرت عیسیٰ سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ ساتھ 2 الگ سے معبود بنا لو، تم نے کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، یہ میرے لیے کس طرح زیب دیتا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا آپ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا؟ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی خدائی میں شامل ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، نہ، عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے بالکل اسی طرح جس طرح میرا ہے، اور میرا بھی رب ہے بالکل اسی طرح جس طرح تمہارا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا، اور جب تک میں ان میں زندہ رہا میں برابر ان کے اعمال کی نگرانی کرتا رہا، اس سے تو میں واقف ہوں۔ اب میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کی تو مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاں آپ باخبر ہیں، آپ باخبر ہیں اس لیے کہ آپ غیب کی ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک حیات تھے اس وقت تک یہ خرافات تھی ہی نہیں، نہ ان کو بیٹا ماننے کا تصور تھا، نہ ان کو خدا تسلیم کرنے کا تصور تھا، اور نہ ان کو خدا کی خدائی کا ایک
پارٹ اور حصہ مانا جاتا تھا۔ ان کو محض ایک نبی رسول اور اللہ کا بندہ ہی، جتنے لوگوں نے بھی ان کو قبول کیا انہوں نے یہی سمجھا تھا۔ گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی جیسے دسترخوان کی درخواست کی تھی حواریوں نے، تو اس وقت بھی میں نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تھی کہ اس درخواست کے لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ الفاظ وہی تھے، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے۔ اب سوچو کہ آسمان سے دسترخوان نازل کروانا ہے، اور اگر ان کے ماننے والے ان کو خدا کی خدائی میں تسلیم کرتے تو وہ تو ڈائریکٹ کہتے تھے کہ ہمارے معبود آپ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان کا نظم کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ سے براہ راست کہتے نا کہ آپ تو اللہ کے بیٹے ہو، دسترخوان اتروا دیجئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عیسیٰ جب تک اس روئے زمین پر بنفس نفیس موجود تھے اس وقت تک ان کے حوالے سے یہ شرکیہ اور کفریہ عقائد نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ ان کے زندہ اٹھا دیے جانے کے بعد اور دنیا والوں کی ظاہری نظروں میں حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیے جانے کے بعد میں کئی دہائیوں کے بعد یہ غلط عقائد گڑھ لیے گئے اور وہ راسخ ہوتے چلے گئے، پختہ ہوتے چلے گئے، اور آج دنیا کا ایک بڑا حصہ ان غلط عقائد میں اور نظریات میں مبتلا ہے۔ شرک ایسے ہی ہوتا ہے، عقیدت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ مظلومیت تھی حضرت عیسیٰ کی، وہ لوگ جو وقت پر جب حیات تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب بعد میں انہیں لگا کہ سولی پر چڑھا دیے گئے، مظلومیت کی وجہ سے غالباً محبت بڑی ہوگی، محبت سے عقیدت، اور عقیدت سے براہ راست عبادت تک پہنچ گئے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام نے ہر اس چیز سے سختی سے منع کیا کہ جس چیز کو اپنانے کے بعد آدمی نتیجہ کار میں شرک تک پہنچتا ہو۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے منع فرماتے ہیں کہ میں جب آیا کروں میرے لیے کھڑے ہو یا نہ کریں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسول۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا درجہ اس طرح اونچا مت کر دینا جیسے نصارہ نے ابن مریم کا درجہ اونچا کر دیا۔ محبت، پھر عقیدت، اور عقیدت سے براہ راست ان کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو دیکھیے کتنی دوربینی تھی۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں آسمان و زمین کے اندر خواہ جنت ہو، عرش ہو، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مقدس ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بامسعود۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اس طرح کھڑے نہ آیا کرے اور مجھے ایسا مرتبہ نہ دیا کرے جیسے، اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر کہا کہ رسول ہوں۔ تو اسلام کی بصیرت یہ ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی، بعد کے ادوار میں بھی شرک کے تصور سے لرز جاتے تھے وہ لوگ۔ سبحان اللہ، کیا حضرت عمر کی بصیرت تھی، کیا فراست تھی۔ یوں ہی نہیں کہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ بیعت رضوان جو ہوئی تھی، وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیعت لی تھی، یادگار درخت تھا۔ حضرت عمر کے زمانے تک بھی وہ درخت اپنی جگہ پر موجود تھا۔ صحابہ اور ان کے بعد کی جو نسلیں جو تھی وہ اس درخت کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ بھئی یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بیعت لیے تھے، بیعت رضوان۔ کوئی معاملہ تھا، اس سے آگے کچھ نہیں کر رہے تھے، یادگار کے طور پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔
حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا. حضرت عمر نے سبحان اللہ کروڑوں کروڑ نعمتیں اور اجر عطا فرمائے امت کی طرف سے. حضرت عمر کیا فراست تھی، کیا بصیرت تھی، کیا ادراک تھا، کیا نظر پائی تھی کہ بہت دور کا سوچ لیا تھا کہ یہ صحابہ ہیں اور آج ان کی اولادیں ہیں، ان کے سامنے ہمارا معیار عملی نمونہ موجود ہے، اس لیے یہ اس سے آگے تو نہیں جائیں گے، لیکن بعد کی نسلیں جو آئے گی وہ اس چیز کو سیکریڈ اور مقدس بنا لے گی اور معاملہ پھر شرک کا شروع ہو جائے گا. اس درخت کو کٹوا دیا جس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ آ کر بیٹھا کرتے تھے. یہ کتنا ہے. ہمارے دین کی اساس، ہمارے مذہب کی اساس، سب سے پہلی اساس توحید پر قائم. کس پر قائم ہے؟ توحید پر قائم. سمجھ نہیں آتا لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو جاتا ہے. میں تو یعنی موٹی عقل سے بھی اگر سوچا جائے، درخت کا تنا ہے اور جس کو آپ کھوڑ کہہ دے، لکڑی کہہ دے، بڑا 2 ٹن کا ہے تو کوئی اس کی عزت نہیں ہے، اور پھر بعد میں اسی کو تراش خراش کر کے وہ 2 ٹن کے لکڑے کو آدمی صرف 50-60 کلو کی کوئی مورتی بنا دے اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دے. جب وہ زیادہ تھا تو اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک بھنگی، ایک خاکروب، ایک غلاظت کا اٹھانے والا بھی اگر اس کے اوپر دستکاری کر دے تو وہ معبود بن جا رہا. اور وہی خاکروب اگر آپ کے مٹکے سے پانی پی لے تو آپ ناپاک ہو جا رہے ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے معبودوں کے آگے سجدہ کر رہے ہو. کہاں ہے انسانیت؟ کہاں؟ کتنی پستی میں گر گئی. اللہ کی ذات سے ہٹیں گے، اسی طرح ذلت کی زندگی گزاریں گے. پیشاب پیو گے اور اعضاء غلیظہ کی عبادت کرو گے. کیا یہ لنگم اور پتہ نہیں اور کیا کیا یونی، اور ان کی پوجائیں کرتے. تصور کیجئے کیسا لگتا ہے. عجیب. ننگوں کے پورے وہ جا رہا ہے ٹھن ٹھن گوپال اور سروں سے دودھ ڈال رہے اور پی رہے کہیں سے. گھن آتی ہے، گھن. اللہ کا شکر ہے اللہ نے دین فطرت میں پیدا فرمایا اور اس کی بڑی حفاظت کی بزرگان دین. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا خدمات انجام دی ہے. بر صغیر پر ان کے خانوادے کا جو احسان ہے، اس احسان سے بر صغیر کے مسلمان سبکدوش نہیں ہو سکتے. جب دور تھا رافضیوں کا، نوابوں کا، اور تقریباً نواب جتنے تھے سب شیعہ تھے. اودھ کے جتنے نواب تھے نواب وہ سب شیعہ تھے. آج بھی آپ لکھنؤ چلے جائیے، سب 12 امام کیا بولتے ان کے، 12 امام ہی بولتے نا، 12 امام نہیں، وہ امام باڑے. 12 امام تو ہے ان کے، لیکن ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ امام باڑے. اس سے ایک امام باڑے ہے، بھول بھلیا ہیں بنے ہوئے لکھنؤ میں، ساری وہی یادگاریں ہیں. اور آپ اودھ چھوڑ دیجئے، جتنی اور بھی ریاستیں تھیں نواب زیادہ تر شیعہ گزرے ہیں. دکن کی ریاست میں بھی جو نواب گزرے ہیں وہ کون تھے؟ آج بھی آپ چار مینار کے آس پاس چلے جائیے، آپ کو پورا شیعوں کا ہی منظر نظر آئے گا. وہ بڑے بڑے کالے پردے لٹکے ہوئے ہیں، یا عالم عباس اور کیا کیا نعرے لکھے ہوئے ہیں، وہ سب یادگار عمارتیں، وہ سب شیعوں کی. اور ان کے عقائد بھی. حضرت حسین کے سلسلے میں رضی اللہ عنہ محبت، ان کی مظلومیت تھی، مظلومیت سے محبت پیدا ہوتی، محبت سے عقیدت بڑھ جاتی اور عقیدت الوہیت تک لے جاتی ہے. حضرت حسین کا حال بھی حضرت عیسیٰ ہی کی طرح ہے. ایک قوم کی قوم ان کی محبت میں گمراہ ہو گئی. بت میں گمراہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ یہ حال ہوتا ہے. تو ساری چیزوں سے اسلام نے روک دیا. تو میں کہہ رہا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ یہ جو غلو تھا، تو حضرت نے کچھ کتابیں لکھی ہے. ازالۃ الخفا، یہ کیا آب زر سے لکھے جانے کی کتاب، در ثمین. ایسی کتابیں ہیں کہ دین اسلام کی اصل عقائد کو واضح کر کے رکھ دیا اس میں. تو ان کے بارے میں لکھا ہے
کہ ان کے دور میں جب یہ کتاب ازالۃ الخفا عن الخلفاء کتاب لکھی، حضرت نے تحریر فرمائی اور شیعوں کا کچا چٹا پورا کھول کر رکھ دیا، تو رافضی تھا ایک نجف علی شاہ، تو اس نے حضرت کی پہنچوں سے ہاتھ کٹوا دیا تھا اس سلسلے میں۔ تو شرک کے لیے علماء نے بھی کبھی مداہنت سے کام نہیں لیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عامل بن کے بیٹھ جائیں اور خود ہی کہنے لگی کہ وہاں جا کر یہ کرو اور وہاں جا کر فلاں جگہ یہ کرو تو وہ کام ہو جائے گا اور یہ لا لو۔ تو آدمی، تو میں نے کل جمعہ میں بتایا کہ سارا معاملہ کس چیز کا ہے؟ مال و زر یا پھر مال و زن۔ مال اور زن یہ دو چیزیں ایسی ہے جو اچھے سے اچھے کے قدم کو ڈگمگا دیتے ہیں، کب اسے کہاں پہنچا دے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ظاہر میں تو بڑے یہ ہوں گے لیکن اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہے۔ خلاف شرع کبھی تھوکتا بھی نہیں ہے، خلاف شرع کبھی تھوکتا بھی نہیں ہے، اندھیرے اجالے سے کبھی چوکتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اندھیرے اور اجالے سے چوکتا بھی نہیں ہے، موقع ملا چوکا مارا، بس یہ ہے۔ موقع دیکھ کے یہی ہے، کیا علماء، کیا شیوخ الحدیث، کیا مفسرین، کیا امیر حضرات اور کیا تنظیموں کے سربراہان اور کیا معاشرے کے ذمہ داران، سب کا یہی حال ہے، بنے پھرتے ہیں پارسا۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، یعنی ظاہری لبادہ ایسا کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، اور تنہائی میں جائے تو شیطان جو ہے تو پناہ مانگے، یہ حال ہے۔ بہرحال شرک بہت خطرناک بیماری ہے، اسلام نے اس کی جڑوں کو کاٹا ہے، اس کی بیخ کنی کی ہے، اور ہر وہ راستہ جس کے ذریعے سے شرک تک انسان پہنچ سکتا تھا اسلام نے اس کے اوپر سد باب لگا دیا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر کی فراست، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ اللہ بھی حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوالات کس چیز کے کر رہے ہیں، تو بہت اہم چیز ہے۔ تو فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کہ میرے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی بات کہتا، یہ تو انہوں نے اپنے من سے گڑ لیا ہے، اگر میں نے کوئی بات ایسی کہی ہوگی تو آپ اس کو جانتے ہیں۔ جب تک میں زندہ تھا میں ان کے کاموں کا نگران تھا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ تو ان کے کاموں سے مستقل باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اب جو چاہے کر سکتے ہیں، اور آپ نے حکم جو دیا تھا انہوں نے خلاف ورزی کی، اب آپ عذاب دے سکتے ہیں، ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان کو معاف کر دے تو فرما رہے ہیں کہ تو ہی تو ہے زبردست حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اپنی نیکیاں بیان نہیں کرنا، میں یہ کر رہا اللہ مجھے ایسا کر دے، میں وہ کر رہا اللہ، نہیں، اللہ آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیں۔ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور اللہ بہت شفیق ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، یہ تو محض ایک تعداد بتانے کے لیے، میں تو کہتا ہوں اللہ 70,000 نہیں 70 کروڑ ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، مان لیجئے کہ آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ آن کی آن میں بینائی سلب کر، لیکن اللہ کی شفقت ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بینائی کو جو ہے تو چھینتا نہیں ہے۔ آدمی ہاتھ سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس غلط کام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اسی وقت اس کے ہاتھوں کو شل کر دے، لیکن یہ اللہ کی شفقت ہے کہ وہ اسے ہر چیز پر قادر ہونے کے بعد بھی بندے کو فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ تو خود ہی کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اس پر یقین کرتے رہو۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر. تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں. اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں.